دلوں میں اتر جاتی ہے تو لوگ اسی طرح سے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں ہم اگر یوں چاہیں کہ دنیا میں امن ہو جائے اور یہ حالات درست ہو جائیں تو ہم پہلے اسلام کے حالات درست کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں، وہ حالات درست ہوں، پہلے ہمارے گھروں کے حالات درست ہوں کہ باطل کے طریقوں کو نکال لیں اور رحمت کے طریقوں کو کھینچ لائیں۔ اور کیسے کھینچ کے لائیں؟ کیونکہ وہ دعوت کے ذریعے سے آئیں، یعنی مولوی آنے کو تیار۔ ہاں، جب تم دین کی دعوت دو گے، ان طریقوں کو پھیلاؤ گے دنیا میں، تب وہ تمہارے گھروں میں آئیں۔ ہاں، ورنہ انہیں تو ذلیل کر کے نکالا ہے ان تاجروں نے، ان مال والوں نے، ان فیکٹری والوں نے، ان زمینداروں نے، سب نے ذلیل کر کے نکالا۔ آپ غور کیجیے میری بات پہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کچھ دن پہلے کہ میرے یہاں بیٹی کی شادی ہے، اس میں چلو دعوت میں۔ میں نے کہا ارے یہ نبی کا طریقہ تو بھی بٹھاتا ہے، بیٹی والے کے اوپر دعوت کھلانا ہے، یہ نبی کے طریقہ تو بھی بٹھانا چاہتا ہے؟ میں نے بھی جانے کے لیے بھیجا، میں میرے سے کیوں مٹھواؤ حضور کا طریقہ؟ یہ جو بارات جاتی ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، اسلام میں بارات جانے کا طریقہ ہی نہیں کہیں آیا۔ یہ جو بارات جاتی ہے کہ چلو ہاں لے کے آئیں گے دلہن کو، کھا کے آئیں گے پلاؤ سربے اور لے کے سجا کے لائیں گے دلہن کو، یہ ہمارے یہاں ہندوؤں میں تھا، وہاں سے آیا ہے، ورنہ اسلام میں نہیں تھا۔ اسلام میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان فرما دیا کہ صحابہ کے نکاح بھی خود نہیں پڑھتے تھے، ایک آدھ نکاح پڑھا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ بھئی ہاں نکاح یوں ہوتا ہے۔ اب ربیہ کا قصہ کتابوں میں لکھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، رات دن کے تہجد میں بھی خدمت کریں، پانی بھر کے رکھیں، آپ نے اب نہ ان کے گھر نہ در، نہ ماں باپ، نہ بھی بچے، نہ شادی ہوئی، آپ نے فرمایا اے ربیہ تم شادی نہیں کرتے؟ نہ جی مجھے کون دے، نہ میرے گھر نہ در نہ مال۔ آپ خاموش ہو گئے، ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد فرمایا اے ربیہ تم شادی نہیں کرتے، اجے مجھے کون دینے کو تیار ہوگا، نہ گھر نہ در نہ دینے کو مہر۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب ربیہ عقلمند تھے ماشاءاللہ، کوئی ایسے بیوقوف تو تھے نہیں جیسے ہم۔ فوراً دل میں آئی ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کوئی راز ہے، زیادہ اب اگر پوچھا تو میں کہہ دوں میں تو تیار ہوں۔ چنانچہ چند دن کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ربیہ تم شادی نہیں کرتے؟ ارے حضرت میں تو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے ہاں جاؤ۔ یوں نے کہا میں فلاں صحابی کو بلا کر کے اس سے تیرا نکاح کا پیغام دے دیتا ہوں کہ اس کے گھر میں نہیں خود جاؤ اور جا کے کہو ہاں مجھے حضور نے تمہارا مکان بتایا ہے اور مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ آپ کیا گھر بتایا مجھے، اب مجھے شادی کرنا چاہتے، انہیں بیٹھ گئی، وہی نکاح پڑھ دیا۔ یوں بھی نے کہا چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلو اور وہاں نکاح پڑھوائیں گے، اٹھا کے دیکھو کتابوں کو پوچھو اپنے علماء سے۔ یوں بھی نے فرمایا ارے حضور کو بلا دو، ہاں میرے گھر پہ برکت بھی ہو جائے گی، مبارک قدم پڑ جائیں گے، برکت ہو جائے گی، نکاح حضور پڑھیں گے۔ نہیں خود پڑھ دیا۔ اب آئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، منہ ذرا غم کا بنائے ہوئے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے یا رسول اللہ انہوں نے تو فوراً دے دی اور میرے پاس مہر تو ہے نہیں، دوں کیا میں؟ اور انہوں نے تو فوراً میں نے نکاح کر دیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا بھائی اس کے لیے مہر کا انتظام کرو، تو ایک صحابی لائے ایک گٹھلی کے برابر
کھجور کے گٹھلے بڑا سونا. آپ نے فرمایا لے یہ لے جا کے دے دے. ہاں ہو گیا. انہوں نے کہا یہ محض سنبھالی. یہ تو بڑی برکت کا ہے, بہت ہے بہت ہے. وہ تمہاری طرح تھوڑے دے جتنا لیتے ہم زیادہ لیں گے. ہاں اب پھر آئے چڑھائے. ارے کیا بات, ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ولیمہ کرنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں, میں ولیمہ کیا کروں؟ اور نہ بھائی کرو اس کے ولیمہ کا بھی انتظام. ایک نے کہا یا رسول اللہ ایک بکری کا بچہ تو میرے پاس ہے, آپ نے اپنے گھروں میں بھیجا کہ دیکھو, ہمارے گھروں میں جا کے دیکھو کچھ جاؤں جو کچھ پڑے ہوں کچھ. تو 3 سا غالباً اللہ عالم یا 2 سا یا 3 سا جاؤں ہاں آپ کے گھر سے مل گئے. ہاں آپ نے فرمایا بکری کا بچہ بھی لے اور یہ جاؤں بھی لے, اور اسی کے ہاں جا اپنے سسرال میں وہی پیسیں, وہی کاٹیں, وہی پکائیں اور وہی کھلائیں. اب ایسا ولیمہ تم نے دیکھا کبھی؟ تم یوں کہو گے سارے کے سارے کراچی والے ہماری تو ناک کاٹ لے گے. اگر ایسا ولیمہ کر دیا اور نبی کی یہ سنت ادا کر دی تو ہم تو کراچی میں تو کیا پورے پاکستان میں بھی رہنے کی جگہ نہیں ملنے کی. ہاں چل سکتے ہیں اسلام پہ؟ اس زمانے کے ہم لوگ چل سکتے ہیں اسلام پہ؟ اسلام کو تو خیر بات کہہ دیا کہ جاؤ, وہ پہلا زمانہ تھا, اس زمانے میں چل گیا اسلام, اور اب تو ہم مالدار ہیں, نشہ ہمارے دماغوں پہ چڑھا ہوا ہے, اب تو دھوم دھام کی ہوں گی چیزیں مزیدار. تو میں واقعات نہیں سناتا, ایک تو سنا ہی دو. کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے ابو دردہ سے کہا, ابو دردہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ بھائی چلو مجھے شادی کی ضرورت ہے اور فلاں شخص کے ہاں لڑکی ہے, تم میرے ساتھ چلو, تم اندر جا کے میرا پیغام دیو اور میں باہر بیٹھ جاؤں گا. نہ چلو. ہم یہ جا کر کے باہر بیٹھ گئے اور یہ اندر گئے, اجازت لے کر کے کھٹکھٹا کہ بھائی میں ابو دردہ ہوں, آنا چاہتا ہوں. آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ تم سلمان فارسی کو جانتے ہو, ایسے ہیں, ان کے یہ فضائل ہیں. ہاں انہوں نے بات یہ سب کچھ ہے, لیکن اگر تو کہے تیرے سے تو ہم کرنے کو تیار, اور ان سے ہم بھائی ہمارے انشاءاللہ نہیں ہے, انہیں میرے سے کر دو, میں اپنے سے ہو گیا. اور باہر جو نکلے شرماتے ہوئے نکلے, ارے میں سلمان فارسی کو کیا جواب دوں. اور ان کے چہرے کو دیکھ کر سلمان فارسی بھی عقل مند تھے. نبی بات کو کیا ہوا, نبی میں نے آپ کے بڑے فضائل بیان کیے, مگر انہوں نے کہا بھی ہمارے انشاءاللہ نہیں, اگر تو کہے تیرے سے تیار, انہوں نے میرا کر دیا. کہا تو پھر یہ تمہارے شرمانے کی بات نہیں, تو میرے شرمانے کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی تھی, میں نے پیغام دیا. اور جو آج کر دے کوئی ایسا, لڑائی ہوگی نہیں کہ تو خائن ہے, خائن, تو نے خیانت کی, تو نے میرا پیغام نہیں دیا ہوگا. ہاں آج دشمنی پڑ جائے گی, کیونکہ آج اسلام نہیں, اب اسلام تھا, نبی مقدر میں ان کے لکھی تھی. ہاں کوئی بات نہیں, اللہ نے نہ دے دی. ایسے سے واقعات ہیں حدیثوں کے اندر. ہاں کہ آج اگر ہم انہیں لائیں سامنے تو یوں کہیں گے, ارے بھائی جو ہمارے اوپر فتنے آ رہے ہیں, عذاب آ رہے ہیں, یہ انہیں طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہم نے شادی کو تو بربادی بنا دیا. ہاں اور اپنے مکانوں کو اور اپنے دکانوں کو اور اپنے کارخانوں کو ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے پہ کر دیا اور اسلام کے طریقے نکال دیے, اس پر آ رہے سارے فکر. لہٰذا اب ان کا علاج دعائیں نہیں ہیں, چاہے کتنی کرا لو تم, چاہے مدرسوں میں جا کے کرا لو, چاہے مسجدوں میں جا کے کرا لو, چاہے تبلیغ والوں سے جا کے کرا لو, ناممکن ہے ان دعاؤں سے ان مسئلوں کا حل ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آ گیا کہ دعائیں قبول نہیں ہونے.
ہم نبی کے خلاف دعا قبول ہو جائیں گے میں؟ ہاں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں ہاں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر وليوشكن الله أن يبعث عذابا منه وعقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. کہ جب تم قسم کھا کے فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم میرے لائے ہوئے طریقوں کو پھیلانا چھوڑ دو گے اور باطل کے طریقوں کو مٹانا چھوڑ دو گے، یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترجمہ. ہاں جب میرے لائے ہوئے طریقوں کو پھیلانا چھوڑ دو گے اور باطل کے طریقوں کو مٹانا چھوڑ دو گے تو اللہ کا ایک عذاب آئے گا اور وہ تمہاری دعاؤں سے نہیں ہٹے گا، دعائیں قبول نہیں ہو. پھر دوسری حدیث لائے اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دینکم الى جہادکم اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ. جب تم غلط تجارتوں میں لگ جاؤ گے اور کھیتیوں میں لگ جاؤ گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور زمینوں پہ راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا اور وہ ذلت دعاؤں سے نہیں ہٹے گی، نمازوں سے نہیں ہٹے گی، روزوں سے نہیں ہٹے گی، زکاتوں سے نہیں ہٹے گی اور حج سے نہیں ہٹے گی. نہیں وہ تو جب اللہ کا کلمہ بلند کرنے پر کھڑے ہو جاؤ گے اور دعوت دینے لگو گے اور اللہ کی طرف بلانے لگو گے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگو گے تب اللہ تعالیٰ ہٹائیں گے.